تو اس میں جو انتہا پسندی وہاں پہ ہے اس کے ڈیفینیٹلی کچھ کیسز ہوئے، لیکن وہی بات ہے کہ انہی واقعات کو پاکستان میں بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے خلاف جو ایکشن ہوتا ہے سبسیکوینٹ ایکشن وہ نہیں رپورٹ کیا جاتا کہ ایک بندے کو مار دیا جی اس کے بعد ہو سکتا ہے 10 لوگ گرفتار ہوئے ہوں، 15 گرفتار ہوئے، وہ نہیں آتا. پھر اتنا ہی دیں گے کہ جی ایک مسلمان کو مار دیا گیا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد 10 لوگ 5 لوگ گرفتار بھی ہوئے. 2 پرومیننٹ کیسز ہوئے ہیں، ایک وہاں پہ ٹیلر کو مارا گیا راجستھان میں، اور وہ معافی مانگ رہا تھا کہ میرے بچے نے یہ ٹویٹ کر دی. ہندو تھا وہ؟ ہاں. تو ہندوؤں نے مار دیا؟ مسلمانوں نے مارا. اچھا. ہاں ٹیلر تھا وہ، اور اس کو جا کے مار دیا، اور نعرے کیا لگے، جلوس نکلے. اور شاہد صدیقی صاحب کا، جن کا میں نے پہلے بھی ریفرنس، ان کا میں نے انٹرویو کیا، کہتے ہیں کہ میں نے سارے فسادات جو ہے نا تقریباً کور کیے ہیں، اور انفارچونیٹ ٹروتھ یہ ہے کہ اکثر فسادات مسلمانوں کی طرف سے آغاز ہوتا ہے، اور یہ الگ بات کہ پھر نقصان بھی وہی اٹھاتے ہیں. گودرا میں 59 پیپل ور برنڈ الائیو ان دا ٹرین. گودرا ریلوے اسٹیشن میں کتنے ہزارہ جو ہیں وہ بلاسٹ کی زد ہوئے، نظر ہوئے. عمران خان کو وہ چیختے رہ کے آئیں ہمارے جو ہے نا ڈیڈ باڈیز کو آ کے دیکھیں، میں نہیں جاؤں گا وہاں پہ. اور پھر دیکھیے ہندوازم میں جو شدت پسندی ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے. کتنے ہندوؤں نے آج تک فتویٰ دیا ہے کہ فلاں فرقہ جو ہے وہ غیر ہندو ہے، جس کو کہتے ہیں کافر ہے اور واجب القتل ہے. یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں، کہتے ہیں جی آپ ایک خدا کو مانتے ہیں پھر بھی آپ ہندو ہو سکتے ہیں، آپ ملٹیپل گاڈز پہ یقین رکھتے ہیں پھر بھی آپ ہندو ہو سکتے ہیں، آپ کسی خدا کو نہیں مانتے پھر بھی آپ ہندو ہو سکتے ہیں. اچھا، آج کل جو پچھلے کچھ سالوں سے یعنی جو مختلف ویڈیوز جہاں آتی ہیں یا فوٹیج آتی ہے کہ جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں یا تشدد کرتے ہیں، یا وہ گائے، یہ اخبارات میں نے خود پڑھا ہے کہ وہ جو گائے کی تجارت کرتے ہیں مسلمان یا کہیں ذبح کرتے ہیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں لوگوں کو لنچنگ ہوتی ہے یہ بلاسفیمیس کیسز پہ. اور یہ تو کمنٹس خود میں اپنی یوٹیوب پہ پڑھے ہیں. میں پرویز ہود بھائی صاحب، آپ دیکھیں کتنے لبرل سیکولر آدمی ہیں، وہ ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ سارے پاکستانی ایسے ہیں. مطلب ان میں سے کچھ تو ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، تو کچھ ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو، ہمیں نہیں ضرورت پاکستان کی، ہمیں کوئی صلح نہیں چاہیے، یہ وہ. تو یہ جو وہاں ایک انتہا پسندی ہوئی، یہ کسی ری ایکشن کی وجہ سے ہوئی کہ یا کوئی وہاں کے سیاستدانوں نے ایک اس کو پیدا کیا کہ ووٹ لینے کے لیے؟ اس میں نے بھی کافی لوگوں کے انٹرویوز کیے، تو اس میں ایون بہت سے پاکستانی یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک ری ایکشن ہے جو پاکستان میں ہوتا آیا ہے. اور بہت سارے انڈین جو ہیں اب یہ کہتے ہیں، ارون سہارن جن کی میں نے ابھی بات کی، وہ ایک دفعہ پاکستان آ رہے تھے تو ان کے گاؤں کے چند لوگ ان کے پاس آئے، کہتے ہیں ارون تم جا رہے ہو پاکستان، ہمارا ایک پیغام لیتے جانا. تو یہ کیا پیغام ہے؟ کہتا پاکستانیوں کو یہ کہنا کہ ہم نے اب مار کھانا چھوڑ دیا ہے، تو 73-74 سال سے آپ یہ ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں، تو اب ہماری پالیسی بدل گئی ہے. تو اس میں جو انتہا پسندی وہاں پہ ہے اس کے ڈیفینیٹلی کچھ کیسز ہوئے، لیکن وہی بات ہے کہ انہی واقعات کو پاکستان میں بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے خلاف جو ایکشن ہوتا ہے سبسیکوینٹ ایکشن وہ نہیں رپورٹ کیا جاتا کہ ایک بندے کو مار دیا جی اس کے بعد ہو سکتا ہے 10 لوگ گرفتار ہوئے ہوں، 15 گرفتار ہوئے، وہ نہیں آتا. پھر اس خبر میں اگر یہ ہو بھی، کوئی رائٹرز کی سٹوری ہے، AFP کی سٹوری ہے، اتنا ہی دیں گے کہ جی ایک مسلمان کو مار دیا گیا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد 10 لوگ 5 لوگ گرفتار بھی ہوئے، ان پہ مقدمہ بھی چلا. وہ نہیں ہوتا، اتنا صرف ہوگا. اب دیکھیے نا وہی بات کہ سوڈان کی خبر ہمارے اخباروں میں نہیں آتی. عمر البشیر جو تھا وہاں کا ملٹری ڈکٹیٹر تھا، جماعت اسلامی اس کی تعریفوں کے پل باندھتی تھی. ہمارے میڈیا میں کبھی کرٹیسزم نہیں اس کا ہوا. ہارون الرشید کا ایک کالم مجھے یاد ہے، وہ تعریفیں کر رہے تھے جی میں سوڈان گیا جی، وہاں یہ چیزیں اچھی ہیں جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ویئر از عمر بشیر دیز ڈیز؟ کتنے لوگوں نے، ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا کہ یار 3 لاکھ لوگ تم نے مار دیے. وہی بات کہ انڈیا میں 2 لوگ مارے جائیں، اس کے بعد چاہے 10 لوگ گرفتار ہو جائیں، گرفتاری والی خبر ہمیں نہیں پتہ چلے گی، صرف یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان مارے گئے. تو وہاں پہ ہندو بھی مارے جاتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے بلیسفمی میں 2 پرومیننٹ کیسز ہوئے ہیں. ایک وہاں پہ ٹیلر کو مارا گیا راجستھان میں، اور وہ معافی مانگ رہا تھا کہ میرے بچے نے یہ ٹویٹ کر دی. ہندو تھا وہ؟ ہاں. تو ہندوؤں نے مار دیا؟ مسلمانوں نے مارا. اچھا. ہاں ٹیلر تھا وہ، اور اس کو جا کے مار دیا،
اور نعرے کیا لگے, جلوس نکلے, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. انڈیا میں بھی پہنچ گیا یہ سلوگن. پھر ایک یوپی میں ایک ہندو کو اسی طرح سے مارا گیا. تو وہ آئے, لوگ پریٹینڈ کر رہے تھے کہ جی ہم ہندو ہیں اور ہم تحفے لے کے آئے ہیں ان کے لیے. وہاں جا کے اس کو مار دیا. اور میرا خیال ہے کہ اگر بی جے پی کی گورنمنٹ ہوتی تو وہاں فساد ہو جاتا. تو ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یار فساد نہ ہو. اور شاہد صدیقی صاحب کا, جن کا میں نے پہلے بھی ریفرنس, ان کا میں نے انٹرویو کیا, کہتا ہے جی میں نے سارے فسادات جو ہے نا تقریباً کور کیے ہیں, اور انفارچونیٹ ٹروتھ یہ ہے کہ اکثر فسادات مسلمانوں کی طرف سے آغاز ہوتا ہے, اور یہ الگ بات کہ پھر نقصان بھی وہی اٹھاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. مطلب گجرات کا جو رائٹ ہے, کتنے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ وہ گودرا سے شروع ہوا. گودرا میں 59 پیپل ور برنڈ الائیو ان دا ٹرین. گودرا ریلوے اسٹیشن پہ. وہ نہیں بتائیں گے. اور اس کے جو مرے جتنے لوگ, ان کو بھی ایگزیجریٹ کر کے بتائیں گے. اور جی 2000 مسلمان مارے گئے, 3000 مسلمان مارے گئے. یہ نہیں بتائیں گے کہ اس میں ہندو بھی مارے گئے اور کتنے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں. ہمارے ہاں کیا ریکارڈ ہے, کتنے شیعہ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں پچھلے 10 سال میں, 20 سال میں, کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں, کتنے ہزارہ جو ہیں وہ بلاسٹ کی زد ہوئے, نظر ہوئے. عمران خان کو وہ چیختے رہ کے آئیں ہمارے جو ہے نا ڈیڈ باڈیز کو آ کے دیکھیں. میں نہیں جاؤں گا وہاں پہ. یعنی نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر, 50 لوگ وہاں مارے گئے تھے, وہ جناب پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کہ کتنی اس نے انٹرسٹ لی اس واقعے میں. ہمارے عوامی پرائم منسٹر, اتنے پاپولر پرائم منسٹر, ان کا میں کوئٹہ نہیں جاؤں گا. ان کو پتہ نہیں جان کو خطرہ تھا, کیا تھا, اور انہوں نے آپ کو پتہ نہیں کہا تھا ہم دفنائیں گے نہیں اس وقت تک جب تک آپ نہیں آئیں گے. ہی ریفیوز ٹو گو. سو ہمارے ہاں یہ جو چیز ہے نا سیلف کرٹیسزم, وہ نہیں ہے. دیٹ از اے بگ پرابلم. نہیں, آپ یہ تو دیکھتے ہیں نا انڈیا میں ایک وہ تلک لگانا اور وہ یوگی آدتیہ ناتھ یا دوسرے تیسرے, ان کا یعنی ایک وہاں یعنی مذہبی منافرت اور انتہا پسندی تو ہے. ہندوتوا کے بھی سارے جو لوگوں کی کنورژن, اور ایک یعنی اس کو پروموٹ تو کیا جا رہا ہے نا مذہبی انتہا پسندی کو. مطلب مذہبی انتہا پسندی کو پروموٹ, وہی بات ہے نا کہ ہمارے ہاں میڈیا پہ اس طرح کی ڈیبیٹس نہیں ہوتی کہ جو ہمارے کنسرنز ہیں کسی کو انڈین کو بلائیں, اس کے ساتھ بھی ڈسکس کریں کہ کیا ہے جی منافرت, کیا پھیلا رہے ہیں آپ, کیا ہوا ہے. کنورژن اگر ہو رہی ہے, کتنے مسلمان ہیں جن کو کنورٹ کر دیا گیا ہے اگینسٹ دیئر ول, کتنے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی فگر ان مائنڈ؟ اب یہ جو ہے نا, یہ ہماری کمپلینٹ بھی بڑی پرانی ہے. شدھی کی ایک کیمپین چلی, وہ تو پاکستان بننے سے پہلے کی 1920-21 میں نا, شدھی سنگٹھن. ہاں ٹھیک ہے. اب میں نے تھوڑی سی ریسرچ شدھی پہ کی پچھلے دنوں, تو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئیں کہ ایک ٹرائب تھا, ایسے راجپوت تھے کچھ آگرہ کے ارد گرد, جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ آدھی ہندوؤں والی کسٹمز کرتے تھے, آدھی مسلمانوں والی کرتے تھے. تو وہاں پہ مسلمان مبلغین نے بھی جانا شروع کر دیا, اور وہاں پہ ہندو جو تھے انہوں نے بھی جانا شروع کر دیا. تو وہ دونوں سے پیسے اینٹ رہے تھے کہ ہندو جب آیا اس کو کہا یار یہ مسلمانوں کے ہم نے پیسے دینے ہیں, یہ پیسے آپ دے دو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو مسلمان آیا اس کے بھی اسی طرح سے کر لیا. تو اور اسی زمانے کا مجھے کسی نے واقعہ سنایا, ابھی ساورکر کی ایک بایوگرافی لکھی گئی انڈیا میں 2 پارٹس میں, تو اس کا بڑا تذکرہ ہے انڈیا میں. تو اس میں مجھے کسی نے اس کا ریفرنس دیا کہ مولانا شوکت علی نے ساورکر سے کہا کہ آپ لوگ یہ جو شدھی کی کیمپین چلا رہے ہیں یہ بڑی غلط ہے. اس نے کہا جی جو آپ تبلیغ کی مہم چلاتے ہیں آپ اس کو بند کر دیں, میں اس کو بند کر دیتا ہوں. وہ کہا نہیں, تبلیغ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو کہیں پھر یہ کیا ون سائیڈڈ ٹریفک آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تو رائٹ ہو تبلیغ کا لیکن ہمیں نہ ہو. کنورژن جو ہے, اگر آپ کہتے ہو کہ ریلیجس فریڈم ہے تو پھر اٹ شوڈ بی اویلیبل ٹو ایوری بڈی. ہندو کو بھی ہونا چاہیے, مسلمان کو بھی ہونا چاہیے, کرسچن کو بھی ہونا چاہیے. تو یا تو یہ ہونا کہ آج کتنے مسلمان ہیں, مودی جی کو کتنا 2014 میں آئے تھے وہ, تو کتنا 13 سال ہو گئے, کتنے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا گیا ہے. اور پھر دیکھیے ہندوازم میں جو شدت پسندی ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے. کتنے ہندوؤں نے آج تک فتویٰ دیا ہے کہ فلاں فرقہ جو ہے وہ غیر ہندو ہے, جسے وہ کہتے ہیں کافر ہے اور واجب القتل ہے. یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں, کہتے ہیں جی آپ ایک خدا کو مانتے ہیں پھر بھی آپ ہندو ہو سکتے ہیں, آپ ملٹیپل گاڈز پہ یقین رکھتے ہیں پھر بھی آپ ہندو ہو سکتے ہیں, آپ کسی خدا کو نہیں مانتے پھر بھی آپ ہندو ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ کافر ہے.
مولانا احمد رضا خان بریلوی نے کیا کہا؟ سارے احمدی یہ جو ہیں دیوبندی یہ کافر ہیں، سارے اہل حدیث جو ہیں یہ کافر ہیں۔ خادم حسین رضوی نے کیا کہا تھا جب وہ اہل حدیثوں کی اذان ہو رہی تھی، کسی نے ان کو کہا کہ جی چپ کر جائیں، اذان کا احترام کریں، وہاں کیا وابیاں دی اذان دا کوئی احترام نہیں، یہ تو سوراں دے سور ہیں۔ تو کیا کبھی ہندوؤں نے کسی ہندو فرقے کے بارے میں اس طرح کی لینگویج استعمال کی؟ کتنے ہندو اسکالرس کو بھاگنا پڑا انڈیا سے کہ جی یہ اس نے کوئی بلیسفیمس چیز لکھ دی ہے۔ وہاں پہ تو اس طرح کی کتاب بھی لکھی گئی، وائی آئی ایم ناٹ اے ہندو، جیسے برٹن رسل نے لکھی تھی وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن۔ ایک مسلمان نے بھی کتاب لکھی تھی وائی آئی ایم ناٹ اے مسلم، لیکن اس کو اپنا نام نہیں لکھنے کی ضرورت ہوئی، اسے کلمی نام جو ہے سوڈونیم جس کو کہتے ہیں وہ لکھا اس کے نیچے۔ یہ کہاں چھپی تھی؟ امریکہ میں، میرے خیال میں امریکہ اور برطانیہ میں۔ یہ بھی کافی پرانی کتاب ہے، میرے خیال 20-25 سال پرانی ہوگی۔ اس طرح کی جو ہے ہندوؤں کے اندر کیوں نہیں ہے یہ چیز کہ وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوں کہ یہ تو صحیح ہندو نہیں ہے؟ وہ اگر آپس میں اتنی ٹالرنس ہے ان میں تو پھر دوسرے ریلیجنس کے لیے بھی ٹالرنس ہونی چاہیے۔ تو جو میرے خیال میں جو اس طرح کے واقعات ہیں اس کا ہمیں پورا وہ نہیں دیا جاتا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔